سلام جی، آپ سب کیسے ہیں بھئی؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زبور 20 اس کی پہلی 9 آیات سے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے. زبور 20 جو ہے یہ جب داؤد نے یہ زبور لکھا تو یہ موسیقی کے ہدایت کار کے لیے لکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا عنوان یہ ہے کہ موسیقی کے ہدایت کار کے لیے داؤد کا نغمہ. پہلی آیت میں وہ کہتا ہے، شاید مصیبتوں کے وقت مدد کے لیے تمہاری پکار پر خداوند جواب دے، یعقوب کا خدا تیری حفاظت کرے. شاید خدا اپنی مقدس جگہ سے تیرے لیے مدد بھیجے، شاید وہ تجھے سیون سے مدد کرے. خدا تیرے سب تحفوں کو یاد رکھے اور تیری سب قربانیوں کو قبول کرے. خدا تیرے دل کی آرزو پوری کرے، وہ تیرے تمام منصوبوں کو مکمل کرے. خدا جب تیری مدد کرے تو ہم بہت خوش ہوں گے. ہم خدا کی عظمت میں حمد کریں. خداوند تمہیں ہر وہ چیز دے جس کی تم اس سے درخواست کرو. میں اب جانتا ہوں کہ خداوند مدد کرتا ہے اپنے اس بادشاہ کی جس کو اس نے چنا. خدا تو نے اپنی مقدس جنت سے اپنے منتخب بادشاہ کو جواب دیا. خدا نے بادشاہ کی حفاظت اپنی عظیم قوت سے کی. بعض کو اپنے رتھوں پر بھروسہ ہے، بعض کو اپنے سپاہیوں پر بھروسہ ہے، مگر ہم اپنے خداوند خدا پر توکل کرتے ہیں. ہم اس کے نام سے پکارے جائیں گے. لیکن وہ تو شکست کھائے اور جنگ میں مارے گئے، مگر ہم نے فتح حاصل کی اور فاتح کی طرح ابھرے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے ہم نے فتح حاصل کی اور فاتح ہو کر ابھرے. ٹھیک ہے، فاتح کی طرح ابھرے. ایسا کیسے ہوا؟ کیونکہ خداوند نے اپنے منتخب کیے ہوئے بادشاہ کی حفاظت کی. اس نے خدا کو پکارا تھا اور خدا نے اس کی سنی تھی. آمین. آج کا مضمون یہ ہے، فتح ہر طرح کے حالات کے اندر. ہمارے لیے آسان بات یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات میں سے گزر جائیں، لیکن ہمارے لیے مشکل بات یہ بن جاتی ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کیسے کریں ان مشکل حالات میں، کیونکہ انسان انتہائی خود غرض ہے. ہاں جی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو شیطان آپ کی زندگی میں نہیں لا سکتا، جو آپ کو تباہ کر سکے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو شیطان آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے تاکہ آپ کو تباہ کرے. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار صرف ایک ہے، وہ آزمائش والا ہے. اسی سے وہ آپ کو خراب کرتا ہے. وہ آپ کے خلاف بڑے حملے آپ کے اوپر کر سکتا ہے، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ جتنی اس کے پاس ہے، چھوٹی سی تھوڑی سی قوت، اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایک خاص صورتحال کے اندر ہے. شیطان کا جو دوسرا نام ہے وہ یہ ہے کہ وہ تباہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یا ڈسٹرائر ہے. وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم سب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. وہ سب چیزوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہماری صحت، ہمارے مالی حالات، مالی وسائل، ہمارا مستقبل. اگر کوئی خدمت میں ہے تو اس کی خدمت، ہر چیز. اور اس کی جو ترکیب ہے، اس کا جو طریقہ ہے یہ سب کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے حالات کو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایک طرح کی الجھن میں یا دباؤ کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کے حالات جو ہیں زندگی کے، وہ آپ کی زندگی کے اندر اور زیادہ بڑی مشکلات کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو لے کر آئے. اور پھر وہ آپ کے بچوں پر حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے عزیزوں پر، شادی شدہ رشتے
ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے جو مالی وسائل ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کی جو نوکری ہے اس کے اوپر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں خدا پہلا درجہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ ان حالات میں سے گزرے ہیں، ہر کوئی گزرتا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ کوئی نہیں گزرتا یا آپ اکیلے ہیں، ہر کوئی ان حالات میں سے گزرتا ہے، اور وہ تب تک گزرتا ہے جب تک اس کی زندگی یا اس کے خاندان کی زندگی خدا کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کے ساتھ نہیں، خدا کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں خدا کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا۔ جب ہم اپنی زندگی خدا کے اندر سے ہو کر گزارنا شروع کرتے ہیں، ہم اس میں رہ کر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ حالات معنی نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے ہم جیتنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں مشکل حالات میں رہنے کی، یا ان کو دیکھنے کی، یا ان میں سے گزرنے کی، تو جو پہلی چیز شیطان اس میں سے بناتا ہے وہ ڈپریشن ہے، دباؤ، تناؤ، بوجھ، ذہنی بوجھ جو ہوتا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آپ کو اپنی اس ہار والے دائرہ کار میں لے آتا ہے اگر آپ ڈپریشن میں، دباؤ، ذہنی تناؤ میں گر جاتے ہیں تو۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کو ہرانا شروع کرتا ہے، آپ کی صحت پر حملے ہوتے ہیں، کسی کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ کے ایشو، دل کے مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے پھر وہ کرنا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے بچوں کی طرف آتا ہے، پھر خاندانوں کی طرف، اور پھر مالی وسائل کی طرف، اور باقی چیزوں کی طرف۔ تو اسی لیے آپ کو ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ شیطان کیا کرے گا کہ وہ آپ کے ذہن کو پکڑ لے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کو خوف، پریشانی، شک میں ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ مسلسل آپ کو ایک صدمے کی حالت میں رہنے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ آپ کو اس کسی بھی چیز میں سے جس میں سے آپ گزرے ہوتے ہیں اس میں سے نکلنے نہیں دیتا، آپ مسلسل ایک طرح کے صدمے میں یا رنج میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خدا کا تعلق کی خوشی کے ساتھ، خدا ہمیشہ ہمیں خوشی دینا چاہتا ہے، جبکہ شیطان اس کا الٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں رنج میں رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے نکلیں تاکہ ہم ہارتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 چیزیں ہمارے ذہن کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور پھر ان 4 چیزوں سے جکڑتا ہے: خوف، پریشانی، شک، اور مسلسل رہنے والا رنج۔ پھر وہ آپ کے حالات کو استعمال کرتا ہے، اور کیا ہوگا کہ وہ آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تھکانا شروع کرے گا، اور آخر میں آ کے آپ اتنے تھک جائیں گے، اتنا آپ کا حوصلہ پست ہو جائے گا، آپ اتنے زیادہ دباؤ کے شکار ہوں گے کہ وہ آپ کو ہرانا شروع کرے گا، اور آپ کے سامنے آپ کی ہار آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے وہ حالات جو کبھی ایسے بدتر حالت میں نہیں تھے، وہ بدتر حالت میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ نے اس کو موقع دیا، کیونکہ آپ نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، اور اپنی ساری ٹینشنیں، فکریں، پریشانیاں، خوف خدا کو نہیں دیے۔ یہ شیطان کا طریقہ تھا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جب حملہ کرتا ہے ہمارے حالات کے ذریعے سے ہمارے اوپر، تو وہ آپ کے حالات میں آپ کو اس طرح سے الجھاتا ہے کہ تب تک وہ بہترین زوردار حملہ نہیں کرتا جب تک آپ تھک نہ جائیں، جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پہ، جب تک آپ اس کے حملوں کو روکنا نہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی آپ اس کے حملوں کو روکنا چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی ہار والی خطرناک دائرہ کار میں ڈالنا شروع کرے گا، آہستہ 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 آہستہ، اور کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا ایمان رک جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو دائرہ کار ہے شیطان کا، ہار والا دائرہ کار جسے میں کہہ رہا ہوں، اس میں داخل ہوتے ہی آپ کا ایمان جو ہے وہ رکاوٹوں کو دیکھنا شروع کرے گا، آپ اپنے ایمان سے آگے رکاوٹوں کو رکھنا شروع کریں گے، آپ خدا سے بھروسہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ فتح میں چلنا چاہتے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے مہیا کی ہے، تو پھر اس بارے میں غلطی نہ کریں کہ
شیطان جو ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، ٹھیک ہے. تو وہ پھاڑنا اس نے کیسے، اس نے ہمیں جسمانی طور پہ تو نہیں پھاڑنا، لیکن اس نے ہمیں ہرانا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر ہراتا ہے اور مختلف پریشانیوں کا شکار بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسے حالات ختم ہوں گے؟ یہ سوال ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات ختم ہوں گے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے غلطی نہیں کرنی. شیطان ہم سب کو ہمارے حالات کے ذریعہ سے ہرانا چاہتا ہے، وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اس کی بات سنیں گے تو ہم واقعی تباہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو پیچھے کر دیں گے. لیکن ایسے حالات بھی ہوتے ہیں یا کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ شیطان آپ کو ان حالات کے ذریعہ سے ہرائے گا. ایسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر ایسی آزمائشیں بھی شیطان لے کر آتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ خدا کا امتحان ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم آہستہ آہستہ ہار کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں خاندانوں کے اندر جس کے باعث ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے تھا، یہ بات چیت ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ شیطان کی طرف سے ہو رہی ہے. شیطان ہو سکتا ہے آپ کے جسم کو درد سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے توڑ کے رکھتے، اور وہ آپ کے مالی وسائل کو اور پھر آپ کے جو حالات ہیں ان کو، جو ہماری زندگیوں میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ہمارے خلاف استعمال کرے. ہمارے گھر کو، ہماری زمین کو، سب چیزوں کو. وہ اپنی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے کیونکہ وہ یتیم ہے بیچارہ، اور کئی بار وہ اس لیے بھی ہمیں خراب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو موقع دیتے ہیں. تو جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو آپ کیسے اپنے ہر طرح کے حالات میں فتح پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. پہلی یہ ہے کہ خدا سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں، ٹھیک ہے. اور زبور 23 کہتا ہے کہ میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت خدا کے پاس رہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہمارا اس وقت ایمان آسمان کی چوٹیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم دعا کر کے چھوڑتے ہیں تو ہم ڈرامہ لگا لیتے ہیں، ادھر ہی ہمارا ایمان ٹھپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا جو وقتی ایمان ہے نا، وہ ہمیں سکونت والی جگہ پر نہیں رکھ سکتا. اس لیے ہمیں مسلسل ایمان کی حالت میں رہنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ کیا آپ آرام کر رہے ہیں، خدا کے اندر سکونت کر رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر سکونت کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ کا ایمان بہت اوپر تک رہے گا اور ہمیشہ وہ مساوی رہے گا، وہ نیچے نہیں گرے گا، ٹھیک ہے، یا وہ کم زیادہ نہیں ہوگا. تو آپ کا ایمان ایک جیسا ہونا چاہیے، اس میں کمی نہ آئے. پہلا یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے حالات کو دیکھتے ہی آپ نے اپنے باپ کے پاس جانا ہے، آسمانی باپ کے پاس جانا ہے، اور آپ نے اس سے کہنا ہے کہ مجھے بتا کہ کون سی ایسی بات ہے جس کے بدلنے سے میرے حالات بدلے جائیں گے. اور آپ نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے ایمان تھا لیکن اب بھروسہ آ گیا. آپ نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو فتح دے گا، اور آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں نے اس فتح کو کیسے حاصل کرنا ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس ہار کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم اسے آگے رکھ رہے ہوتے ہیں اور خود پیچھے ہو رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم خود جیتنے کی ٹرائیوں میں، خود جیتنے کی کوششوں میں کیا کرتے ہیں کہ ہم خدا کو آگے رکھتے ہیں، ہم خدا کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چل تو بیٹھ، میں خود کوشش کر لوں، اور پھر ہم بدترین طریقے سے ہارتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں، ہم منہ کے بل گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خدا کو پیچھے نہ کریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ میں نے ان حالات کو کس طرح سے سنبھالنا ہے یا ان میں سے کیسے گزرنا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے
کہ کبھی بھی اپنے حالات کی بنا پر اپنی دعا والی زندگی کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو پہلا ایمان ہے، اس کو اتنا ہی رہنے دیں جتنا وہ ہے۔ دوسرا بھروسہ ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ کریں، اس سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، اور خدا کو آگے رکھیں، اس کو پیچھے نہ کریں۔ خود کوشش نہ کریں، خدا کو کہیں کہ مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے خدا کے حضور میں آتے رہنا ہے، آپ نے دعا کرتے رہنا ہے، جیسے مرضی حالات ہو جائیں، آپ نے دعا کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دعا کو چھوڑیں گے تو آپ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے، بھروسہ کرنا چھوڑیں گے تو آپ ایمان بھی رکھنا چھوڑ دیں گے، اور اس طرح سے آپ ٹھپ کر کے نیچے گریں گے، اور آپ کا کام خراب ہو جائے گا۔ ساری زندگی آپ کی ہو سکتا ہے کہ اس وقت موجودہ حالات جو ہوں وہ آپ کی ساری زندگی کو خراب کر دیں۔ تو اسی لیے ایمان کو، بھروسے کو اور دعا کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ یہ 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ ہمیشہ ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے آئیں، اور کبھی بھی اپنے ایمان کو نیچے نہ جانے دیں دنیا کی باتوں اور فکروں اور چیزوں کے باعث، اور بھروسہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ ہاں جی، آج میرے ساتھ یہ اعلان کریں، خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں ہر حالات میں فتح یاب ہوں گا، ٹھیک ہے۔ خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں ہر حالات میں فتح یاب ہوں گا۔ اس نے میرے لیے کوئی ہار ترتیب نہیں دی، اس نے ہمیشہ میرے لیے فتح ہی فتح رکھی ہے، اسی لیے میں فتح کو حاصل کروں گا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔